الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ ہفتے کچھ لوگ یہاں کے موجود تھے سگرام پورے میں. وہاں گفتگو کی تھی دعا کے بارے میں. کہ آدمی دعا کرنا نہ چھوڑے. چاہے دعا قبول ہو چاہے نہ ہو. دعا کا قبول نہ ہونا بھی مومن کے لیے فائدے سے خالی نہیں، وہ بھی قیامت کے دن اجر دے جائے. اس لیے دعا نہ چھوڑے. کبھی امید انسان کی کم ہو جاتی ہے کہ میں عرصے سے دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہوتی. قبول نہ ہونے میں بھی مصلحت ہے، کیونکہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ واقعی ہمارے لیے خیر ہے کہ نہیں ہم کو معلوم نہیں. دوسری بات، دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کے لیے جو مکہ مکرمہ میں آباد ہوئی تھی دعا کی تھی. سینکڑوں سال کے بعد وہ دعا قبول ہوئی. اور شاعر نے کتنا اچھا شعر کہا ہے، ہوئی پہلوے آمینہ سے ہویدہ، ہویدہ کے معنی ظاہر،
دعائے خلیل و نوید مسیحا، نوید کے معنی خوشخبری، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف آوری کا قدم رکھا تو یہ قدم رکھتے ہی گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ظاہر ہوئی. یہ تو گزشتہ کی بات. آج بھی ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے. اس سے بھی ہم لوگ اکثر جو ہے غافل رہتے ہیں. ایک بات تو یہ سمجھیے کہ انسان تین قسم کے ہیں. انسانوں میں سب سے بہترین انبیاء کرام ہیں. باعتبار مرتبے کے نبوت سے بڑا انسانیت کے لیے کوئی مرتبہ نہیں. اور نبی نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں، نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں. نبوت سے پہلے بھی ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی، کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور نبوت کے بعد بھی. دوسری قسم صحابہ اولیاء کی ہے. یہ بھی اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، اونچے درجے کے لوگ ہیں، تو ان کی حفاظت کا اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے. گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام و انتظام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو یہ محفوظ ہیں. نبی معصوم ہے، صحابہ اولیاء محفوظ ہیں. اور تیسرا طبقہ ہمارا ہے. ہم سب گناہگار ہیں. ہماری مثال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. یہ تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو نیکیاں بھی کر لیتا ہے اور کچھ خطایا بھی ان سے سرزد ہو جاتی. جیسے ہم لوگ ہیں، نیکی کے کام نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، یہ بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں. اور کچھ نہ کچھ ٹھوکر اور کمی کی بات بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے. کبھی غیبت ہو گئی، کبھی کینہ کپٹ کی بات ہو گئی، کبھی نظر کی خطا ہو گئی. اللہ بچائے، کچھ نہ کچھ گناہ ہو جاتا. اللہ حفاظت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 معراجیں ہوئی ہیں. 5 معراج منانی اور 1 معراج جسدی.
جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، دوسری کا حدیثوں میں ذکر ہے۔ ایک ایسی منامی معراج میں جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے، ایک جگہ لے جا کر کھڑا کیا، تو وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ کچھ لوگ تھے جن کا آدھا جسم کالا اور آدھا جسم سفید، بڑا تعجب ہوا۔ آدمی یا تو پورا سفید ہوتا ہے یا پورا کالا ہوتا ہے، یا آدھا سفید آدھا کالا کیا ہے؟ ہم کو سن کے تعجب ہو رہا ہے، سرکار دیکھ رہے تھے، آپ کو بھی تعجب ہوا۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے بتلایا کہ یہ امت کے وہ افراد ہیں کہ جن کے پاس دونوں قسمیں رہی ہیں، کچھ اچھے اعمال بھی رہے ہیں، کچھ سیئات بھی سرزد ہوئی۔ اچھے اعمال سفید شکل میں بتائے جا رہے ہیں، سفید رنگ میں بتائے جا رہے ہیں، برے اعمال بری کالی شکل میں بتائے۔ اب کیا ہوگا ان کا؟ فرمایا کہ یہ وہ گناہگار ہیں جنہوں نے کچھ اچھے اعمال بھی کیے ہیں اور کچھ برے اعمال بھی ان سے سرزد ہو گئے۔ برے اعمال انسان خود نہیں کرتا، شیطان جو ہے وہ قدم ہمارا جو ہے لرزہ براندام کر دیتا ہے اور ہم کو اصل سے بچلا دیتا ہے، تو گناہ سرزد ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے جسم میں ایسا گشت کرتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ وہ اس طرح سے وساوس ڈالتا ہے اور انسان کے خیالات کو تبدیل کرتا ہے۔ تو اب یہ آدھی شکل اچھی آدھی بری ایسی رہے گی؟ جبریل فرمایا نہیں، یہ اللہ سے مغفرت کے امیدوار ہیں۔ خطایا ہوئی ہے لیکن مغفرت کے امیدوار ہیں، اور بھیک مانگ رہے ہیں کہ مغفرت کا سامان ہو جائے۔ دیکھیے ابھی سامنے ایک چشمہ بہہ رہا ہے، جبریل نے اشارہ کیا اس میں داخل ہو جاؤ، وہ سب اندر کود گئے، واپس نکلے تو سفید ہو گئے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور یہ آب حیات میں سے نکلے، چشمہ حیات میں سے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو سفید کر دیا، حسین بنا دیا، خوبصورت۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ جب خطایا ہم سے سرزد ہوتی ہے تو توبہ بھی درکار ہے، توبہ بھی کرتے رہنا پڑے گا۔ جیسے گاڑی راستے کے اوپر بہت چلتی ہے تو اس کی ٹیوننگ کروانی پڑتی، اسی طریقے سے انسان چلتا پھرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر کچھ سیاہ دھبے آ جاتے،
حدیث شریف میں فرمایا کہ جب کوئی گناہ انسان سے سرزد ہوتا ہے تو دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا دھبا لگ جاتا ہے. یہ دھبا کیسے دھلے گا؟ فرمایا 2 طریقے سے دھلے گا. یا تو توبہ کے ذریعے سے دھلے گا یا نیکی کے ذریعے سے دھلے گا. توبہ کر لے تو وہ داغ دھل جائے گا، جیسے صابن لگانے سے کپڑے کا میل دھل جاتا ہے. اس لیے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی توبہ کرنے میں دیر نہ لگائے اور یہ نہ سوچے کہ میں بڑا گناہ ہوگا تو توبہ کروں گا، چھوٹے گناہ کی تو میں نیکیاں کر لیتا ہوں تو توبہ کی ضرورت نہیں. ہر گناہ پہ توبہ کر لے، ہر گناہ کی معافی مانگ. اس کا بہترین طریقہ جانتے ہیں کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد استغفار کر لے. استغفار کے معنی گناہوں کی معافی مانگ، کچھ نہ کچھ استغفار کر لے. باقی جتنے سلسلے ہیں ان تمام سلسلوں کے اندر استغفار مستقل دیا گیا ہے. کیوں دیا گیا ہے؟ گناہ ہر وقت ہوتے ہیں تو استغفار ہر وقت ہوتا ہے. ہم لوگ توبہ کرنے میں تھوڑا لیٹ ہوتے ہیں، جمع کرتے ہیں، سب گناہ جمع کرتے پھر کہتے ہیں کہ ہم لوگ پھر توبہ آہستہ سے کرتے ہیں. جمع ہو جائے، اوور لیمٹ ہو جائے، اس سے پہلے توبہ کر لیں. ایک تو انسان کی زندگی کا ٹھکانہ نہیں، توبہ سے پہلے موت آ گئی تو کیا کریں؟ دیکھو ہم لوگ راستے میں چلتے ہیں، ذرا کسی کو ٹکر لگ جاتی ہے تو آدھا گھنٹے کے بعد سوری نہیں کہتے، اسی وقت کہتے ہیں. اور اس کو بہت بڑا اخلاق سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ بھائی ہم نے فوراً جو ہے سوری کر دیا اس کو. اللہ کے احکام کو روزانہ دھکا دیتے ہیں، کبھی سوری نہیں بولتے، توبہ نہیں کرتے، بڑی بہادری سے گناہ کرتے، کہتے اللہ غفور الرحیم ہے. بھائی اللہ غفور الرحیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے سخت انتقام لینے والے بھی ہیں. کہتے ہیں عدل کریں تو لٹیاں اور فضل کریں تو چھٹیاں. اللہ کے فضل کو مانگو. عدل میں تو معاملہ مشکل ہے ہم جیسوں کا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے انصاف کے ساتھ زندگی گزاری اور کتنے انصاف کے ساتھ خلافت چلائی. لیکن آخری وقت تھا، اور ایک نوجوان داخل ہوا. امیر المومنین آپ کا تو کام ہی ہو گیا اس بنا پر کہ آپ کو ایک تو صحبت رسول ملی، صحابیت کا مرتبہ ملا، اور وہ بھی نہایت عالیشان ملا. آپ نے تمام غزوات کے اندر شرکت کی، حضور کے ساتھ ہمیشہ آپ رہے، اور پھر آپ جو ہے حضرت ابو بکر کی طرف سے نائب منتخب ہوئے، آپ کو خلافت سے سرفراز کیا گیا. ایک شہادت کا جام پینا باقی تھا، وہ بھی جو ہے نصیب ہو گیا. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ دریائے نیل کے کنارے پر اگر کسی بکری پر کسی بھیڑیے نے اگر حملہ کر دیا تو اس کے بارے میں بھی مجھ سے ہو سکتا ہے سوال ہو جائے.
اور اگر میرے ملک میں کوئی پیاسا بھوکا مر گیا تو مجھ سے ہو سکتا ہے سوال ہو جائے، اور یہ خلافت بہت بڑی چیز ہے، برابر سرابر پر میں چھوٹ جاؤں تو غنیمت ہے۔ اتنا انصاف کرنے کے بعد یہ عالم، اور آج کل کے ظالم جو ہیں وہ دن دناتے پھر رہے ہیں اور کچھ نہیں کرتے اور ڈینگے مار رہے ہیں، ظلم کے علاوہ کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ پچھلے 10 سالوں میں ظلم کی انتہا کر ڈالی، پھر بھی مسلمان برداشت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے۔ بزرگوں نے صبر کی اپیل کی ہے، کریں گے صبر وہاں تک جہاں تک کہ برداشت ہوگا۔ بلی جو ہے نا، وہ کتا جب حملہ کرتا ہے تو پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار تک جاتی ہے، اب دیوار کے بعد کوئی راستہ نہیں تو کیا کرتی ہے؟ حملہ کرتی ہے۔ کسنور مغلوب یسول علی القلب، ہم بھی کریں گے جب تک برداشت کریں گے، پھر جب جام لبریز ہو جائے گا نا صبر کا تو پھر نکلنے کا موقع آئے، تیار رہو اس کے لیے، بزدلی نہیں، ہمت کے ساتھ رہو اپنے جان کی مال کی حفاظت کے لیے۔ ہمیں قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، ملک کے لیے دی ہے تو دیں گے قربانی، لیکن رہیں گے یہ نہیں، جن کو جانا تھا وہ گئے، ہم نہیں جانے والے ہیں، ہم اسی ملک میں رہیں گے، اور یہاں ہمارے بزرگوں نے کروڑوں نشانیاں قائم کی، وہ چھوڑ کے ہم کہیں نہیں جائیں گے، یہ نشانیوں کی حفاظت کریں گے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ آدمی گناہوں پر روئے، توبہ کرے تو بہت سے عذاب اور بہت سی تکلیفیں اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، اللہ کو رحم آ جاتا ہے، اللہ بڑے رحیم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث شریف ہے، بڑی اچھی حدیث ہے، سمجھ آئے گی آپ کو انشاءاللہ۔ توبہ کرنے والے سے اور لوٹ کر آ جانے والے سے اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ کتنی اللہ کو خوشی ہوتی ہے اس بندے سے جو اس کے دربار میں روئے، ریپینٹ کرے۔ اس کو مثال کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ جو حج میں گئے ہیں انہوں نے مکہ مکرمہ کے ریگستان، مدینہ منورہ کے ریگستان اطراف میں جاتے ہیں، مکے سے مدینے تو ریگستان دیکھیں، اس میں اگر ہم کو تنے تنہا چھوڑ دیا جائے تو ہم کیا مدینے پہنچ سکیں گے؟ وہی ٹکریں کھا کھا کے جنگل میں ہی ختم ہو جائیں گے۔ ابھی تو روڈ بھی، اس زمانے میں تو کوئی روڈ بھی نہیں تھا، پہاڑ اور تمام چیزوں کو فرلانگ کر بیچارے لوگ جاتے تھے، اور کوئی گائیڈ ہوتا تھا وہ لے کر چلتا تھا کہ بھئی چلو میں تمہیں مدینے لے چلوں، کہ میں تمہیں مکہ لے چلوں۔ آج اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں فرما دی، حجاج کرام کے لیے بڑی سہولتیں ہوئی۔ ابھی حجاج کا سب سے بڑا مجاہدہ چلنے کا ہے، چلنے کے لیے ٹانٹیاں مضبوط رکھنے کے، پہلے سے ناریل کا پانی اچھی طرح پی کے یہاں سے جاؤ، اور چلنے کی مشق اور ورزش کر کے وہاں جاؤ، چلنا خوب ہے۔ اب مجاہدہ یہی، جمرات پہ چلنا ہے، مینا سے مزدلفہ چلنا ہے، مزدلفہ سے مینا چلنا ہے، عرفات جانا ہے، اور پھر ہر وقت 5 وقتہ نمازوں میں حرمین میں جانا ہے، تو لمبی صحن کاٹ کے اندر تک جانا ہے، پیر مضبوط کر۔ یہ نوجوان لوگ جو ہیں ذرا جلدی جلدی حج کر لیں، جوانی کی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ حج بھی نہایت عالی شان اور عمدہ ہوگا۔
بوڑھا بیچارہ ویل چیئر والا بھی پناہ مانگ لیتا ہے کہ اس کو کب تک دھکے دوں گا. تو ہم کسی کے محتاج ہو جائیں تو ہمارے قدموں پر چل کر طاقت کی بنیاد پر یہ اللہ کے راستے میں یہ طاقت کا استعمال ہو جائے. بوڑھوں کا کام نہیں حج میں. اب تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسافر اپنے توشے کے ساتھ اونٹ لے کر چلا. اب عرب میں حضرت مولانا چلنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے. ابھی ہم تو گاڑیاں لے کے چلتے ہیں، آدھی رات کو چل دی ہے، دن کو چل دی ہے، دوپہر کو چل دی ہے، کسی بھی ٹائم چل دی ہے. عرب میں ایسا نہیں ہوتا. وہ پہلے اونٹ پر چلتے، لمبی سواری اونٹ، کیونکہ گھوڑے پر سامان زیادہ نہیں لے سکتے، اونٹ پر سامان زیادہ آ سکتا ہے. کب چلتے تھے؟ آفتاب ڈھل جائے اس کے بعد چلتے تھے. اور آفتاب ڈھلنے کے بعد رات دیر تک چلتے رہتے تھے. اندھیرا، اونٹ چلتا رہتا تھا، اس کے ہانپنے کی آواز بھی آ رہی، چلتے رہتے. پھر رات دیر سے رک جاتے ہیں، رات گزارتے ہیں، پھر اس کے بعد صبح سویرے چلتے ہیں. 3-4 بجے چلتے ہیں، 9 بجے رک جاتے ہیں، کیونکہ تیز گرمی ہو جاتی ہے، چل نہیں سکتے ہیں. اونٹ کو بھی آرام چاہیے، انسان کو بھی آرام چاہیے. اور کوئی چھت تو ہے نہیں، دھوپ ہے. بھائی آج تو گاڑیاں ہیں، اندر اے سی ہے، وہاں کہاں ہے اے سی؟ اتنے مجاہدے کے ساتھ یہ دین پھیلا ہے صحابہ نے. ہم کیا محنت کریں گے اور ہم کیا قربانی دیں گے اور ہماری کیا حج؟ ہم تو 5 اسٹار حج کرتے. سب سے بہترین کھانا کون دے رہا ہے، سب سے بہترین آرام کون دے رہا ہے، وہاں ہم جاتے ہیں. حضور نے حج کیا تو کیکر کے درخت کے نیچے اونٹ باندھا اور وہ خیمہ تھا، وہاں غسل کیا. اس زمانے میں ذوالحلیفہ کے اندر مسجد بھی نہیں تھی. اب تو ابیار علی کے نام سے وہاں بہترین مسجد، نہانے دھونے کا بہترین انتظام ہے. اب تو جن لوگوں کو اللہ تعالی مال دے اور ان پر حج جو ہے فرض ہو جائے تو وہ دیر نہ لگائیں، جلدی جوانی کے اندر حج کر لیں تاکہ فریضہ اچھی طرح سے ادا ہو. پھر اللہ تعالیٰ جتنا موقع دے کرتے رہیں طاقت کے ساتھ، کوئی بات نہیں. جتنا حج کریں گے اللہ غنی کرے. حج پر غنی کر دینے کا وعدہ کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایک مسافر چلے اور چل کر آرام کرنے کے لیے کسی جگہ لیٹ گئے اور اونٹ کو باندھ دیا. توشہ، سامان، کھانا پینا سب اونٹ پر. زندگی کا جتنا اثاثہ ہے وہ تمام اونٹ کے اوپر ہے. اور یہ تھکا ہارا ہے، درخت کے نیچے لیٹ گئے، چادر بچھائی ہوگی، لیٹ گیا ہو. کسی زمانے میں ہم گئے حج میں تو وہ ٹور والے نے دالیں کھلانا شروع کیے، کئی طرح کی دالیں کھلائی. ایک دن مجھے کہا کہ بیان کیجیے. میں نے احکام سب بیان کیے حج کے. اس میں ایک بات یہ بھی کہی کہ اب تو ہم ابدال بن گئے، کیونکہ ہمارے ٹور والے بزرگ جو ہیں انہوں نے دنیا کی کوئی
دال ایسی نہیں رکھی جو باقی رہ گئی، اور دال کھا کھا کے ہم اب دال بن گئے۔ وہ ٹور والے نے مجھے پوچھا کہ آپ نے میری تعریف کی کہ برائی کی، کیا کیا؟ نہیں، میں نے کہا میں تو یہ حقیقت بیان کی، ذرا مذاقی ایسے ہی لطیفے کے طور پر۔ اب یہ مسافر جو ہے لیٹا تھکا ہارا، مسافر تو نیند زیادہ آتی، سو گئے۔ اب جو یہ جاگا تو اونٹ گئے، اونٹ رہی بھی۔ اب ہو گیا پریشان کہ اب کیا ہوگا، اب تو جنگل میں مرنے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں، کہیں جا سکتے ہی نہیں ہے سواری کے بغیر، کہاں جائے گا؟ یا اللہ کہاں جاؤں؟ تو بے قراری کے عالم میں یہاں دوڑا وہاں دوڑا، ادھر گیا ادھر تلاش کیا ادھر تلاش کیا، لیکن کسی جگہ جو ہے وہ اونٹ ملا نہیں۔ تو تھک ہار کر تلاش کر کر کے تھکا، اور تھک کر کے پھر جو ہے درخت کے نیچے آ کر کے لیٹ گیا مرنے کے لیے، کیا وقت موت آئے گی، مر جائیں گے۔ اس حالت میں لیٹا ہوا، آنکھ لگ گئی، بہت دیر کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ اونٹ جو ہے سامان اور توشے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جس وقت یہ اونٹ کو دوبارہ دیکھ لے گا تو کتنی خوشی اس کو ہوگی۔ یہ تو ہاتھ دھو چکا تھا زندگی سے، لیکن زندگی کا پھر سامان سامنے آ گیا تو کس قدر خوشی ہوگی۔ فرماتے ہیں جب بندہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے روتا ہے اور مانگتا ہے تو اللہ کو بندے کے مانگنے پر اتنی خوشی ہوتی ہے۔ جب اتنی خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوگی تو کیا اللہ تعالیٰ محروم فرمائیں گے؟ ضرور دیں گے، اور بے ضرور دیں گے۔ ایک اور دلچسپ حدیث سناؤں آپ۔ حضور سفر کر رہے ہیں، دوران سفر ایک قافلہ دیکھا، قافلہ ایک جگہ آرام کر رہا تھا، ایک خاتون تھی، وہ کچھ کھانا پکا رہی تھی آگ کے اوپر۔ اس زمانے میں آگ جلانا بھی ایک کام ہوتا تھا۔ آج کل تو آگ جلانا کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی۔ اس زمانے میں پتھروں کو ایک دوسرے سے ٹکرا کے وہ چنگاری نکالنا اور پھر وہ لکڑی میں لگانا اور پھر وہ لکڑی کو جلانا ایک کام ہوتا تھا۔ ابھی چند سالوں پہلے تک ہم لوگ بھی لکڑوں پہ پکاتے تھے، کوئلوں پہ پکاتے تھے، اب یہ گیس والا زمانہ آیا ہے۔ ہمارے لاجپور کے اندر مولانا بھائی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں مفتی رشید احمد صاحب، ابھی بخاری شریف پڑھاتے ہیں کفلیتا میں، اور ایک صاحبزادے برطانیہ میں ہیں۔ تو وہ ایک لطیفہ، ایک واقعہ سناتے تھے یہ لکڑے کے بارے میں۔ کہتے ہیں ایک مہمان آیا کسی کے یہاں لاجپور میں، مہمان آیا، اور عام طور پر گاؤں کے اندر جو ہے وہ چائے زیادہ رہتی ہے، چائے پلاتے ہیں، کتنا بھی کولڈ ڈرنک تم پلا دو، یہ چائے نہیں پلائی تو مہمان سمجھتا ہے کہ انہوں نے کوئی میری آؤ بھگت کی نہیں۔ تو انہوں نے گھر میں کہا تو گھر والوں نے وہ لکڑے چولہے میں لگائے، اس کو ہلایا، پنکھے کیے اور وہ آگ جلی اور چائے بنی۔ حضرت نے ادھر مہمان سے کہا کہ آپ کی چائے تیار ہے، تو اس نے کہا وہ تو چائے نہ تھی پیتا۔ کیا کہا کہ چائے نہیں پیتا ہوں میں۔ اچھا نہیں پیتے چائے؟ اچھا
ٹھیک ہے بیٹھیے ابھی میں آیا. اندر سے بڑا لکڑا ڈنڈا لے کے آئے. کہا پھر سے بولنا. کیا کہا؟ حضرت میں چائے نہیں پیتا. پھر ڈنڈا جو ہے نا ڈنڈا ٹوٹے گا نہیں وہاں تک ماروں گا تیرے کو. کہ حضرت وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے میری بیوی کی آنکھوں میں سے آنسو کتنے نکلے, کتنی محنت کر کے اس نے لکڑے جلائے, کتنی محنت سے چائے بنائی, اور تو نے اتنی آسانی سے نہ کہہ دیا کہ نہیں پیے گے. کیسے تو نہیں پیتا ہوں میں دیکھتا, پیے بغیر جائے گا نہیں تو یہاں سے. پی لی پھر اس نے چائے. تو وہ عورت کھانا پکا رہی تھی, لکڑیوں کے اوپر آگ جل رہی تھی. جب آگ زیادہ جلتی تھی تو اپنے بچے کو لے کے پیچھے ہٹ جاتی تھی, پھر قریب جاتی تھی, پھر جو ہے دھنکتی تھی, پھر بناتی تھی کھانا. حضور نے پہلے تو یہ فرمایا صحابہ سے کہ دیکھتے ہو اس ماں کو, یہ بچے کو کیسا آگ سے بچا رہی ہے, کیا یہ ماں بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ فرمایا جب ماں بچے کو دنیا کی آگ سے اتنا بچاتی ہے, اور ماں کو مہربانی اور رحم اللہ نے دیا ہے, تو یہ بتاؤ کہ اللہ مہربان ہو کر بندوں کو کیا آگ میں ڈالے گا؟ کیونکہ اس بچے کی ماں سے تو بہت زیادہ اللہ تعالی مہربان ہے. اب وہ ماں نے آ کر حضور سے پوچھا کہ یہ آگ جلا کر میں کھانا پکا رہی ہوں, اور میں اپنے بچے کو آگ سے بچا رہی ہوں, تو میری کوشش یہ ہے کہ میرا بچہ آگ میں جل نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ تو بڑے رحیم ہیں, کیا وہ بندوں کو آگ میں ڈالیں گے؟ حضور رو پڑے, آنکھوں میں آنسو آ گئے, داڑھی مبارک تر ہو گئی, اتنا روئے. آج کل ہم لوگ پتھر دل ہو گئے, کوئی رونا ونا آتا ہی نہیں ہم کو. ہوٹلوں کے کھانے کھا کھا کے دل سخت ہو گئے ہمارے. حضور روئے بہت دیر تک, اور پھر رونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اللہ بندوں کو جہنم کا عذاب نہیں دیں گے, صرف ان لوگوں کو دیں گے جو ظلم کرنے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کے احکام کو توڑا. باقی تو اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں, اپنے بندوں کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. تو دوستو آج کا پیغام توبو الی اللہ, اللہ سے رجوع کرو, اللہ سے مانگو, ہر نماز کے بعد توبہ کا اہتمام کرو, استغفار کثرت سے پڑھا کرو. یہ سب مصائب و آلام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے. اللہ سے مانگتے رہنا, نا امید نہ ہونا. سامنے کی گھڑی 1:34 اور مجھے عبد القیوم صاحب نے 35 کا کہا ہے. 1 منٹ میری آپ کے پاس ریزرو رہے گی, میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.